اور جس انداز میں یہ لوگ کیمپ کو پکڑ کے موسم کی شدت سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم لوگ بھیگ چکے ہیں. یہاں پر پی ٹی آئی کے حسین اخونزادہ بھی آئے، تابش فاروق ایڈوکیٹ صاحبہ بھی آئے ہیں، ایمان مزاری اور وکیل ہادی علی چٹھا بھی موجود ہیں. لیکن میڈیا، مین اسٹریم میڈیا بالکل آپ کو غائب نظر آئے گا. اسلام آباد میں اتنے بڑے شدید موسم میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، لیکن میں ان سب لوگوں کو جو بلوچستان سے سفر کر کے آئے ہیں، میں ان کی بہادری کو سلام پیش کرتی ہوں. ان کی جو امید ہے اندر کہ ہمیں انصاف ملے گا، ہم لڑیں گے، ہم جدوجہد کریں گے، پرامن جدوجہد کریں گے. تو یہ ایک مثال ہے پورے پاکستان کے لیے کہ پیسفل ریزسٹنس کیا ہوتی ہے، اور ان مشکل حالات میں، اس گھٹن زدہ ماحول میں بھی انہیں یہ امید ہے، اور ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے. کیا سمجھتی ہیں؟ ایک طرف یہاں پہ چند کلومیٹر پر ہائی کورٹ ہے اور وہاں پر بوفے اڑائے جا رہے ہیں. آج حلف تو انسانی حقوق اور آئین قوانین کی پاسداری اس پر عملداری کا تھا، اور اتنی ادھر جو آج بھی فیملیز موجود ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی کچھ ہفتے پہلے احتجاج کری تھی کہ چیف جسٹس صاحب لارجر بینچ پھر سے بنا دے جو مسنگ پرسنز کے کیسز سنے گا. 6 مارچ 2025 سے ان کیسز کی کوئی سماعت نہیں ہوئی. تو ادھر بفے چل رہا ہے اور سیلیبریشنز چل رہی ہیں، اور ادھر یہ پھر سے ایک بار کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں انصاف دیں، ہمارے پیارے گھر پہنچائیں، اور BYC کے لیڈران کو فی الفور رہا کیا جائے. کیمپ نہ لگانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ پریس کلب ہے، یہ پبلک پلیس ہے، جہاں پر آپ کہیں تو کوئی پلیس دیں گے نا. بلوچستان بھر میں بھی احتجاج نہیں کر سکتے، یہاں پر بھی نہیں کر سکتے، کہاں کر سکتے؟ اور ہم ان سے کچھ مانگ نہیں رہے. یہ لوگ خود اپنے ٹینٹ لائے ہیں، خود اپنی چیزیں لائی ہیں، لیکن وہ لگانے نہیں دیتے. اور پھر سب سے عجیب بات کہ آج سارے پولیس اہلکار کل پورا دن انہیں بارش میں بٹھانے کے بعد جب ہم نے یہ اس طرح بچوں نے اٹھا کر یہ کیمپ لگایا ہے، تو یہ پولیس والے اندر آ کے اسی کیمپ کا سہارا لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ اسے نہیں لگا سکتے. تو مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے. اور اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا ہم کوئی روڈ بلاک کر رہے ہیں؟ کیا ہم کچھ کسی کی زندگی مشکل کر رہے ہیں؟ ہم ادھر اپنا پرامن احتجاج کر رہے ہیں. یہ فیملیز آئی ہوئی ہیں، انہیں اگر تھوڑی سی یہ ٹیمپریری چھت لگانی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ کن سے مذاکرات ہوں؟ کون سنے تو یہ راضی ہو جائیں گے یا کوئی اگلا لائحہ عمل اعلان کریں گے؟ دیکھیں، وہ تو جو ان کے فیصلے ہوں گے یہ اناؤنس کریں گے، لیکن ابھی تک تو حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا ان کے مطالبات سننے کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے. اور یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان سے سفر کر کے یہ ادھر آئے ہیں کہ کوئی ہمیں سنے گا، لیکن آج دوسرا دن ہے، کوئی نہیں سننے آیا. مریم نواز ایک وقت تھا کہ خود آتی تھی ان دھرنوں میں، آج دوسری بار ہے. پچھلے سال بھی احتجاج ہوا، کوئی ٹویٹ، کوئی آنا، کوئی بات تک کرنا. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ ایشو نو گو ایریا بن جاتا ہے. فرمائش ہو جاتی ہے. اور دیکھیں، ظاہری سی بات ہے کہ پھر آپ ان ایشوز پر نہیں بات کر سکتے جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں. آپ پھر اپنے اقتدار کو بچاتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں، ہم پرامن لوگ ہیں. میری بہن پرامن تھی، اور اس نے جو بھی آوازیں اٹھائی 1.5 سال پہلے وہ یہاں پہ موجود تھی. باقی جو مسنگ پرسنز لوگ تھے ان کے ساتھ تھی. ان کا جو بھی مطالبہ تھا، وہ جو بھی جلد سے جلوس کرتی تھی، اس کا یہی مقصد تھا کہ پاکستان میں جو بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے وہ بند ہو. لیکن جس طرح سے 4 مہینوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ میری بہن کو پہلے 3 MPO جیسے کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، اور پھر ہم بے بنیاد FIRs پہ انہیں گرفتار کر رہے ہیں. کل بھی ان کی پیشی ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ کل دوبارہ انہیں کسی اور FIR کے تحت ریمانڈ پہ بھیجا جائے گا. اور اسی طرح جو ہے نا یہ سائیکل چلتا جائے گا. لیکن ہم نے قانون اور آئین کو نہیں چھوڑا ہے. ہم سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک گئے ہیں. جس طرح ہم پاکستان کے آئین اور قانون کی وفاداری کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں موجود اس کے ادارے بھی اس طرح نہیں کرتے. اس کا عدالتی نظام بھی اس طرح پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا جس طرح ہم مانتے اور اسے فالو کرتے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ اس بارش میں بیٹھنے پہ مجبور ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے عدالتی نظاموں سے نہ پہلے 75 سال پہلے ہمیں نہ انصاف ملا ہے، نہ آگے ہمیں انصاف ملے گا. اور جس طرح ڈاکٹر یا BYC کے باقی لیڈران ہیں، ان کے کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں
کہ انصاف دور کی بات ہے، جس طرح فیئر ٹرائل ہوتا ہے وہ تک ہمیں مہیا نہیں ہے. ہمیں فیملیز کو روزانہ کی بنیاد پہ جیل انتظامیہ سے لے کر عدالتی نظام تک جو عدالتی نظام کے اندر جس نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے ہم دہشت گرد ہو، لیکن جو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں جو آئین اور عدالت کو توڑنے پہ توڑ رہے ہیں، انہیں اس طرح کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح ہمیں اس نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ موجود بھی اسی وجہ سے ہیں کہ BYC کے میری بہن سمیت BYC کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان پہ بے بنیاد جو FIRs ہیں انہیں ختم کیا جائے، قانون اور آئین کے مطابق انہیں سزا دیا جائے. 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اگر کوئی بھی اس طرح کا ثبوت ہے ان کے خلاف تو انہیں پیش کیا جائے. ہمارے مطالبہ بھی یہی ہے، لیکن 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، عدالت میں FIRs کے علاوہ اور کوئی کسی طرح کا بھی ثبوت پیش کرنے میں یہ ناکام رہ چکے ہیں. اور ہم یہاں پہ موجود بھی ہیں ان کی رہائی کے لیے. جب تک انہیں رہا نہیں کیا جائے گا، انہیں قانون اور آئین کے حساب سے سزا نہیں دیا جائے گا، فیئر ٹرائل نہیں ہوگا ان کا، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے. نادیہ، ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی اپنا ہادی اور ایمان نے ایک پٹیشن فائل کی جس میں کہا گیا کہ ایک بے بنیاد الزام لگائے گئے ہادی جی SPR کو کہ جناب آپ پولیٹیکل پراکسی بھی کہا گیا، بہت سی باتیں کی گئی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارا DG ISPR کو لیگل نوٹس بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ آئے ہم پروف کریں. آپ میری بہن کو اگر دہشت گردوں کی پراکسی کہہ رہے ہیں، ان کی پرامن پارٹی کو آپ دہشت گردوں کی پراکسی کہہ رہے ہیں، تو آئے آپ ثبوت کریں. 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. عدالت میں بار بار آپ کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، میں نے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن FIRs کے علاوہ انہوں نے اس طرح کا کوئی اور ثبوت نہیں دیا. اور اوپر DG ISPR 2 کانفرنس میں مسلسل میری بہن کے اوپر جو ہے نا ان کی کردار پوشی کرتے ہیں، انہیں کسی پارٹی یا دہشت گرد تنظیم کی جو ہے پراکسی کہتے ہیں. تو ہم نے لیگل نوٹس، ہمیں پاکستان کے آئین نے یہ حق دیا ہے کہ ہم اگر کوئی ہماری جو ریپوٹیشن ہے سوسائٹی کے اندر اسے خراب کر رہا ہے تو آئے وہ پروف کرے. اگر پروف نہیں کر سکتا تو وہ ارجانہ دے، وہ ہم سے معافی مانگے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے حساب سے چل رہے ہیں، یہاں کے ادارے نہیں چل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہر جب بھی آپ لوگ تحریک چلاتے ہیں ایک نقلی کر دیا جاتا ہے سیپریٹسٹ کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ مجھے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ ان کی سوچ ہے. لیکن ہم پرامن پہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں، ہم پرامن ہیں اور ہمیشہ پرامن رہیں گے. اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ آپ جو لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، لسن کرتے ہیں، انہیں آئین اور قانون کے حساب سے سزا دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو کہ آپ لوگ اس گھرتے موسم میں بھر کے آپ اٹھ سکتے ہیں اور گھروں کو مطمئن جا سکیں؟ کیا مطالبات ہوں گے؟ ہمارا مطالبہ یہی، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں آج یا کل تک اٹھا دیں گے، ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے، ہمارے لوگوں کو لے کر جائیں گے. بوڑھی ماؤں کو پچھلی بار 2023 میں جس طرح گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے، اس بار دوبارہ یہی کریں گے. لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہی مائیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جو 2023 میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ پہلے اپنے بچوں کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور آج وہ ڈاکٹر کے لیے اور باقی BYC کے جو لیڈران ہیں ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کا یہی مطالبہ ہے جب تک انہیں نہیں چھوڑیں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہمیں بارش اور موسم سے کچھ فرق نہیں پڑتا. خاندان سے ہمارے 3 لوگ اس وقت مسنگ ہیں. میرا بھائی آصف بلوچ، کزن رشید بلوچ اور میرا چچا زاد بھائی سلمان بلوچ. میرے بھائی آصف اور رشید کو 7 سال پہلے انہیں گرفتار کیا گیا. ان کی گرفتاری بھی ظاہر ہوئی، لیکن اس کے بعد 7 سال ہو رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں. حالانکہ ان کی گرفتاری بھی ظاہر کی گئی، لیکن آج تک ان کا جرم ثابت نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہیں سامنے لایا گیا. اور تب سے لے کر آج تک ہم احتجاج کرتے آ رہے ہیں، دھرنوں میں شریک ہوتے آ رہے ہیں کہ شاید کہیں سے ہمیں انصاف ملے. ہم 2023 میں بھی آئے تھے اپنے بھائیوں کے لیے، 2 ماہ ہم نے یہاں پہ دھرنا دیا، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا. اور اس دفعہ ہم آئے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مارنگ اور اس کے ساتھیوں کے بازیابی کے لیے.